Makkah. He was an orphan and was bought by his grandfather Abdul Muttalib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam received his first revelation from Allah through an angel, Jibreel alayhi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam called us to oneness of Allah and taught us not to associate animals with him. He forbade us from worship of idols, enjoined us to speak truth, to be faithful, to be merciful, to regard the right of neighbors and relatives. He forbade us to speak evil of women or to eat orphans' substance. After the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Islam spread to remote land in the world. Among the reasons for the fast and peaceful spread of Islam was the truth and clarity of this religion and the simplicity of its message. Prophet sallallahu alaihi wasallam is up to now a perfect example in history of honesty, fairness, mercifulness, compassion, faith, courage, and commitments. An exceptional, thoughtful human being in brief. Thank you for lending me your attention. پروگرام انشاءاللہ جلد ہی کلوز کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. کوئی بھی بھائی بغیر کھانا کھائے امیر محترم کا حکم ہے کہ وہ نہ جائے، کیونکہ آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے. آج کی اس بزم کے مہمان محترم جناب قاری اسداللہ اسلم صاحب، جن کے پاس ذمہ داری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاڑی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں ضلع کے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. محترم جناب قاری اسداللہ اسلم صاحب ضلع بہاڑی سے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. انتہائی واجب الاحترام امیر ضلع حضرت مولانا حافظ غلام اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی و ذمہ داران ASF MLC و ڈسٹرکٹ بہاڑی، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ملک پاکستان میں نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ایک طلبہ تنظیم ہے، اور ان ننھے منھے طلباء کی اور قادآور طلباء کی تربیت کا آغاز دربار رسالت سے ہی ہوا ہے. جب ننھے سے بچے ابو محذورہ نے لا علمی میں پیغمبر کے صحابہ کی اذان کو سنتے ہوئے اس کا پیچھا کیا، تو دربار نبوت سے پیغام پہنچا ان بچوں کو لایا جائے. فرمایا کملی والی سرکار نے کون بچہ تھا
جو بھی اذان کی نقل اتار رہا تھا، ڈرے سہمے بچے کرتے رہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی سزا ہوگی۔ ابو محذورہ کا پتہ چلا، کملی والی سرکار نے فرمایا اے اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ ایک چند لمحات کے بعد اس ننھے منھے بچے نے کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے گورنر کو لکھ دیا کہ یہ مدینے کا مؤذن ہوگا، بیت اللہ کا مؤذن ہوگا۔ تربیت بارگاہ الہی سے، بارگاہ نبوت سے شروع ہوئی۔ کہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کرتے، خدمت کرتے ہیں، اور کائنات کے امام پیغمبر فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ حضرات آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا یہ 12-14 سال کا صحابی قرآن کا مفسر بنا، اور معاذ اور معوذ کو کون نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ ٹریڈیشن کے قائدین ایسے نوجوانوں کی تربیت کرنا جانتے ہیں، اور آپ کو قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں۔ حضرات ادھر ہی بس نہیں، یہ 18-20 سال کا نوجوان ہے جس کا نام معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے آقا نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے رسول کو تجھ سے محبت ہے۔ حضرات 3 مرتبہ پاک پیغمبر نے قسم اٹھائی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نوجوان کی نماز اچھی تھی، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا تھا، اس کی توحید اچھی تھی، اس کو پیغمبر سے محبت تھی۔ آج یہ جو بزم سجی ہے اسی لیے سجی ہے کہ ان نوجوانوں کو غیر اللہ سے جوڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، غیر اللہ سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے مستقبل کے معمار بننا ہے، اس ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں سے آگاہ کیا جائے۔ یہ نوجوان مجھے یاد آیا، یہ کوئی معمولی محفل اور مجلس نہیں۔ عبداللہ بہاورپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، لیکن آپ جانتے ہو ایک کلاس اور اسی طرح ایک وقت میں تربیت حاصل کرنے والے ان کے طلباء، کوئی حرمین شریفین میں بیٹھا ہے، کوئی اسلام آباد کی گلیوں بازاروں چوکوں چرستوں میں توحید کی آواز کو بلند کرتا ہے، کوئی آج میلسی کی توحید مسجد کے ممبر و محراب کا خادم اور عالم بن کے حضرات گرامی دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ہمارا یہی مدعا ہے، ہمارا یہی مشن ہے، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو وہی تربیت دی جائے جو کائنات کے امام پیغمبر نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام برادر محمد حذیفہ محمدی صاحب، ماضی قریب میں یہ 8-10 بندوں کی میٹنگ رکھ کر اس محفل کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ آج یہ پودا تناور درخت بن چکا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ پاک حافظ صاحب محترم کی ذریت کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور آپ کے لیے، سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہم سب کی اولادوں کو اور ہم کو، ہمارے مال، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
تربیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے محترم جناب اسد اللہ قاری اسد اللہ اسلم صاحب ضلع بہاڑی سے، ایک واقعہ بھی سنایا، تو میں اس حوالے سے آپ سے تائید لینا چاہوں گا کہ بچے کے حوالے سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہیں مؤذن مقرر فرمایا، اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کسی وقت بھی، آپ ہنس کے ٹالیں گے تو نہیں کہ مجھے اذان نہیں آتی، ایسے تو نہیں کہیں گے نا، یہ ذمہ داری تربیت کی ذمہ داری ہے نا، آپ کو کسی وقت بھی کہا جائے تو آپ اذان یاد کریں گے، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوتا، کہہ دیں انشاءاللہ، اذان یاد کریں گے، اچھی طرز کے ساتھ محنت کریں گے۔ تو میں آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے محترم جناب پرویز احمد صاحب بورے والا یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مختصر وقت کے لیے محترم جناب اسد رمضان صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈویژن ملتان کے رہنما ہیں محترم جناب اسد رمضان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ یہ آرزو ہے کہ دھڑکنوں کا سلام لے کر، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر آتا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن ضلع بہاڑی اور میلسی کے ذمہ داران اور اس بزم میں آنے والوں کے لیے مختصر سے وقت میں دو چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں پیغمبر رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے، لیکن شاید ہمارے ہاں اس حرمت کو اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف منبر و محراب سے حرمت رسول کا نعرہ لگوا کر اس بات سے فارغ ہو جائیں گے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے اور اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں جو چاہتا تھا یا جو میری خواہش تھی، اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن میلسی اس میدان میں آگے نکل چکی ہے کہ حرمت رسول کا دفاع، مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو، آج برٹش لوگ، آج ویسٹرن لوگ، ان کے ہاں اس دور سے یہ کہا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا کہ انسٹیٹیوشنز میک مین، کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ افراد کی تربیت کرتے ہیں۔ اصل میں تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب تلک اس قوم میں اچھے ادارے نہیں تھے اس وقت تلک اس قوم نے ترقی نہیں کی۔ پیغمبر دو جہاں کی تبلیغ و رسالت کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو
صحابہ کو ایک ادارے میں جمع کیا، اور آج یہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن میلسی یہ ایک چلتا پھرتا ادارہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے اس وقت میدان عمل میں نکل چکا ہے۔ اور اس وقت جس میدان عمل میں ہم لوگ نکل چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ادارہ ایک ملک گیر ادارہ بن جائے گا۔ اور میں یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اہل علم لوگ جانتے ہیں، علامہ اقبال کا نام، شاعر مشرق کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک طرف علامہ اقبال کی تعلیمات کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف سر سید احمد خان کے کام کو رکھ دیا جائے، تو اس وقت آپ کو دنیا میں سر سید احمد خان کے ادارے کی پیداوار زیادہ نظر آئے گی۔ اس نے وہاں پر بنیاد رکھی تھی جس ادارے کی، اور اس ادارے کے نام لیوا، جبکہ علامہ اقبال جس کا کوئی ثانی نہ تھا، اس وقت علامہ اقبال سے یہ کہا گیا تھا، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، یہ الفاظ سامنے آتے ہیں کہ آپ کیوں نہ ایک مدرسہ یا سکول چلا لیں تاکہ آپ لوگوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے، لیکن اس وقت اس چیز سے انکار کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں سر سید احمد خان نے ادارہ بنایا، اور اس ادارے کے نام لیوا آج دنیا کے کونے کونے میں اس کی تعلیمات کو پھیلانے والے موجود ہیں، اور شاید وہ تعلیمات، اس پر ایک الگ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے اثر انداز ہوئی، اور آنے والے وقت میں اس نے ہماری قوم کو کس رخ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ برکیف ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن میلسی اپنے اس کام کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے اور حرمت رسول پر اس طرح سے کام کرتے رہیں گے۔ دوسری بات، حرمت رسول کے حوالے سے یہ بات میں واضح دلائل کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی پیغمبر دو جہاں کی گستاخی کی، وہ چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا ضرور کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے سورۃ البقرہ پڑھی اور اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ شخص پھر دوبارہ سے عیسائی ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس شخص کو زمین بتلائے گی کہ نبی کی گستاخی کا جواز کیا ہوتا ہے۔ واقعہ آج احادیث میں موجود ہے کہ اس شخص کی موت واقع ہوتی ہے، اس شخص کو دفنایا جاتا ہے۔ عیسائی اس رات اس کو رات کے وقت دفنا کر جب واپس پلٹتے ہیں، صبح کو آتے ہیں، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، زمین نے لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ عیسائی آئے اگلے دن دوبارہ کہ شاید یہ مسلمانوں کا کام لگتا ہے، دوبارہ سے قبر پہلے سے زیادہ گہرائی میں کھودی، اس کو دوبارہ دفنا کر واپس گئے، زمین نے دوبارہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ تیسری بار پھر آئے، جتنی گہرائی میں کھود سکتے تھے کھودا، اس کو دفنایا، واپس چلے گئے، زمین نے پھر اس کو نکال کر باہر پھینکا، حتیٰ کہ جنگل کے درندے اور حیوان آئے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ انجام ہے آخرت میں، دنیا میں جس نے بھی پیغمبر دو جہاں کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس وجہ سے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، اور میں ایک بات مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ صحابہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور دشمن کے قدم پہلے سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا یہ دعویٰ ہے، اہل الحدیث کا یہ مسلک اور منہج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے اور قیامت تلک قائم و دائم رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ رعب و دبدبہ آج پیغمبر دو جہاں کا کفار کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔
اور پھر کبھی وہ ڈنمارک میں، کبھی ہالینڈ میں، کبھی فرانس میں، کبھی رشیا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی دنیا کے کسی اور کونے میں پیغمبر دو جہاں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ پیغمبر دو جہاں کا دین دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اور آج ہم اسی عقیدے کو، اسی مسلک کو لے کر نکلے ہیں کہ جس چیز کا ان کو ڈر ہے ہم انشاءاللہ اس چیز کو اس دنیا پر غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ آج یہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن میلسی کے نوجوان اور پورے پاکستان کے نوجوان میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور ان قریب وہ وقت دور نہیں کہ جب کفار کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہوگا، جب اس دنیا پر اسلام کا بول بالا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ چاہے خوشی کے ساتھ یا پھر وہ مجبوری کے تحت وہ ایک دفعہ اس میں اسلام کا کلمہ ضرور پڑھیں گے، اور الحمدللہ ہم اس کے لیے کبھی رکیں گے نہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حرمت رسول پر جہاں کہیں ضرورت پڑے گی خون دینے کی، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی وقت دینے کی، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی پیسہ دینے کی، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی کتابی صورت میں، قلمی صورت میں، تقریری صورت میں، فعلی صورت میں، الحمدللہ اہل حدیث کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلاف نے پہلے دن سے لے کر آج تلک قربانیاں دی ہیں، دیتے آئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے قدموں پر یہ قربانیاں دیتے چلے جائیں گے۔ ہم کو اس راہ راست سے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم کو اس منہج سے روک سکے۔ اور الحمدللہ آخر میں یہی بات دوبارہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اور خاص طور پر اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن میلسی کے شانہ بشانہ چل کر ان کے عملی کام کو تقویت پہنچائیں۔ خوشی ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھ کر کہ کم از کم کسی حوالے سے کام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ وہ اسی طرح کا جذبہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر کونے کونے میں جوانوں میں طلباء میں پیدا کر دے، کیونکہ یہ طلباء قوم کی اساس ہوا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کسی قوم کی تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ تھے محترم اسد رمضان صاحب، میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور ہمارے تقریباً ہر پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اپنی مصروفیات ترک کر کے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میں محترم قاری جاوید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اڈہ ذخیرہ سے ASF کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کورٹ سے تشریف لانے والے محترم خالد صاحب اور قاری ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے۔ فتح پور سے قاری انصر صاحب، طاہر یوسف صاحب اور عمران خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ساتھی مختلف علاقوں سے تشریف لائیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے بہت پیارے بھائی اور دوست محترم مراد خان صاحب میری ٹیم کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی تیکوانڈو کی ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں مختصر سے وقت کے لیے، بلکہ انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی بڑے عزیز دوست حافظ احمد رمضان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر SYF کی نمائندگی کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی توفیق سے جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اسی علاقے کی محلہ صدیق اکبر کی صدیقیہ ینگ فورس کے نام سے تنظیم تشکیل دے دی ہے الحمدللہ ہم نے، جس کے صدر محترم احمد رمضان صاحب ہیں جو بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اور مقصد جو ہے وہ صرف دوستوں کو، اہل علاقہ کو دین کی طرف لے کر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کی خدمت کرنا، جو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا میرے چھوٹے بھائی بڑے پیارے دوست محترم احمد رمضان صاحب کو، حافظ احمد رمضان کی آپ سے ہم کلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پروکار محفل میں میری شرکت یقیناً میرے لیے ایک سعادت ہے، سعادت سے کم نہیں ہے۔ میں SYF صدیقیہ ینگ فورس کی طرف سے ASF اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی قیادت اور بالخصوص اس کے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ عبداللہ حیدر، حذیفہ حیدر، قاری لقمان شہین صاحب اور مختلف دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ایک کامیاب سیمینار منعقد کیا جو SYF کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ہر لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دفاع صحابہ کے لیے کھڑا ہوں۔ یقیناً انسانیت کی فلاح اور دین اسلام کی خدمت صدیقیہ ینگ فورس کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارا اور آپ کا مشن ایک ہے، آپ ہمیں جس جگہ بلائیں گے انشاءاللہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اس بات پر میں اپنا موضوع ختم کرتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دعوت دینے والا ہوں عظیم شخصیت کے ساتھی، جب بھی اس عظیم شخصیت کا نام آتا ہے میلسی کے ہر فرد و بشر کے دل میں ایک محبت کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شخصیت استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب محمد ابراہیم بھٹی صاحب، آپ کراچی، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے حضر و سفر کے ساتھی اور ان کے رشتہ داری میں بھانجا محترم جناب مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، مختصر وقت کے لیے طلباء سے ہم کلام ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں پیچھے جگہ آنے والوں کے لیے، تاکہ آسانی ہو جائے اور آگے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ہمت کریں ماشاءاللہ۔ آپ ابھی جوان ہیں، سہارے چھوڑ دیں، آپ دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کریں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ عزیز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کی بنیاد 10ویں صدی کے ایک عظیم مورخ امام الصالحی الشافعی شامی رحمہ اللہ کے قول سے اور ان کا وہ قول جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، اس قول کو بنیاد بناتا ہوں۔ امام صالحی رحمہ اللہ سبل الہدیٰ والرشاد میں فرماتے ہیں، من الحد بہ نفسا من الانبیاء فی نفسہ او فی نسبہ او فی دینہ فہو صاب یقتل۔ دنیا کا جو شخص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک نبی کی
ذات پر طعن کرتا ہے، کسی ایک نبی کی ذات سے عیب نکالتا ہے، یا کسی نبی کے نسب نامے پر طعن کرتا ہے، او فی دینہ، یا اللہ کے کسی پیغمبر کے عقیدے اور نظریے میں شک کرتا ہے اور اس پر طعن کرتا ہے، فرمایا فہو صاب، وہ شخص گستاخ رسول ہے، یقتل، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، تمام رسل میں افضل ہیں، اور ویسے اللہ کا ہر پیغمبر بے عیب ہوتا ہے، ذاتی طور پر، نسب کے اعتبار سے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں، میرے والد عبداللہ سے لے کر میرے والد آدم تک علیہم السلام، میرا کوئی ایک بھی باپ بدکار نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے اگرچہ بعض کفار کے گھر پیدا ہوئے، کفر، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفر اور شرک سے کسی انسان کا نسب نامہ تباہ نہیں ہوتا، جبکہ زنا ایسی برائی ہے جس سے نسب نامہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا پورا نسب نامہ پاکیزہ ہے، پورا نسب نامہ، اور فرمایا کہ میری والدہ آمنہ سے لے کر میری والدہ حوا تک کوئی ایک بھی میری ماں بد کردار نہیں تھی۔ یہ شان ہے میرے پیغمبر کی۔ اب دنیا کا جو شخص آپ کی ذات پر طعن کرے، آپ کے نسب نامے میں طعن کرے، آپ کے عقیدے اور منہج پر طعن کرے، وہ گستاخ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ کے کافر کو قتل کروایا، حالانکہ مدینہ میں کئی ایک کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اسے قتل کیوں کروایا؟ جس کا نام کعب بن اشرف ہے، کیوں قتل کروایا؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انہ یؤذی اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ہے، اس لیے قتل کروا دیے۔ دنیا کا جو شخص اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں یمن کی طرف جو گورنر بنا کر بھیجا ہے، ان کا نام ہے مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ۔ انہیں پتہ چلا کہ یمن کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتی، بلایا، پوچھا، گستاخی ثابت ہو گئی۔ صحابی رسول نے اس عورت کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ ایک ہاتھ کاٹ دیا اور دانت توڑ دیے۔ یہ سزا دینے کے بعد خط لکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ایک عورت تھی جو کہ گستاخ رسول تھی، میں نے تصدیق کی اور پھر اس کو یہ سزا دی، قربان جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اے مہاجر،
رضی اللہ عنہ، یہ سزا دینے سے پہلے اگر آپ خط لکھتے تو میں آپ کو یہ سزا دینے کا حکم نہ دیتا، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، میں آپ کو حکم دیتا کہ اس عورت کو قتل کر دیں، یہ زمین کی پشت پر رہنے کا حق نہیں رکھتی۔ دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کا گستاخ ہے، وہ طعن کرتا ہے آپ کی ذات میں، آپ کے نسب میں، آپ کے دین پر، وہ زمین کی پشت پر رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے جو عقیدہ، جو نظریہ، جو منہج ہمیں دیا، اول تا آخر اس منہج کو، اس نظریے کو چیک کر لے۔ دنیا کا جو شخص اس نظریے کا بھی گستاخ ہے، اس نظریے میں طعن کرتا ہے، اس عقیدے پر طعن کرتا ہے، وہ شخص بھی میرے پیغمبر کا گستاخ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، میلا گاہ نہ بنانا۔ اور یوں بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ ہے، میرے پیغمبر کے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ آپ نے ایک دعا کی کہ میری قبر میلا گاہ نہ بنے، اور پھر قبروں کو میلا گاہ بنانے والوں پر لعنت کی۔ حضرات سوچئے آپ کیا نظریہ دے کر گئے ہیں؟ ہم اس نظریے کی توہین تو نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قبر جب میلا گاہ نہیں بن سکتی، اس قبر پر سجدے نہیں ہو سکتے، پوری کائنات کی قبروں میں سب سے افضل قبر۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس قبر میں جو مدفون ہیں وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قبر جس جگہ موجود ہے وہ جگہ بھی پوری زمین میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یہاں میلہ نہ لگے، سجدہ گاہ نہ بنے۔ یہ میرے پیغمبر کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، منہج ہے۔ اس منہج میں بھی طعن نہیں کرنی، اس منہج کے عیب نہیں نکالنے، نبی کے نسب نامے میں بھی عیب زنی نہیں کرنی، نبی کی ذات پر بھی طعن نہیں کرنا۔ یہ منہج ہے، یہ نظریہ ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ حضرات آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب مختصر سے ان دو دلائل کے ساتھ ہم نے یہ جان لیا کہ دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کی توہین کرے، آپ کی ناموس پر حملہ کرے، تو واجب القتل ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر حکمران یہ طاقت نہیں رکھتے، کسی حاکم وقت کے پاس یہ طاقت نہیں کہ قرآن و سنت کے اس قانون کو نافذ کر سکے، گستاخ رسول کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ چونکہ یہ کفار، یہ یہود و نصارہ، ان کا مطمع نظر آخرت نہیں بلکہ ان کا مطمع نظر دنیا ہے، یہ مادہ پرست ہیں، دنیا پرست ہیں۔ آخرت مطلوب و مقصود مومن ہے، مومن مسلم آخرت کو چاہتا ہے، اور یہ کافر دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کے پجاری۔ جب یہ دنیا کے پجاری ہیں تو ان کو سزا دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی تمام تر مصنوعات سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کی معیشت برباد ہو،
اور جس چیز کے یہ پجاری ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے، آج ہی ان کی نیند اڑ جائے گی، ان کو موت آ جائے گی۔ ان کو موت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر محترم جناب حمزہ چودھری صاحب کرم پور سے، یوسف کامران صاحب میلسی شہر سے تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور آخری مہمان جیسے میرے محترم بھائی قاری اسداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بنیاد رکھی تو مختصر سے طلباء تھے۔ آج یہ خوشی کی انتہا ہے جب میں غفیر کو دیکھ کر تو میں اس سے پیچھے ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک خوشامد سے محفوظ فرمائے جب میرے محسن معلم میلسی کی جماعت کے معلم اور مربی، انہوں نے میلسی کی جماعت کی بنیاد رکھی، اس وقت چند نوجوان تھے، چند ساتھی تھے۔ آج اس قائد کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ جو جب میں غفیر دیکھ کر ان کی مسرت اور خوشی کی انتہا ہے، میں اس کو دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ قائد ضلع بہاڑی محترم جناب حافظ غلام اللہ محمدی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی، ان کے خطاب کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد آپ بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ امیر صاحب کا حکم ہے کھانے کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کو، آپ کی ذات کو، آپ کے احکامات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں، حقیقت یہ ہے میرا پیغمبر یہ آپ سے ویر دشمنی بغض نہیں رکھتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ، بلکہ یہ ظالم اللہ عز و جل کی ذات، اس کی نشانیاں، اس کے احکامات، اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ایک تربیتی پروگرام ہے۔ آپ کو درس یہ دینا ہے، اٹھیے آج اپنے ماضی میں واپس آئیے۔ آپ میں سے کتنے بچوں کو پتہ ہے اللہ اس کے رسول کا دشمن، جس نے اس وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی کو پکڑا اور بچوں کو قید کیا، جرم ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ جب ان کو پکڑا، گرفتار کیا، اللہ کی زمین کا وہ بدبخت رہنے والا شخص سندھ کا حکمران راجہ دہر تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس راجہ دہر کا سر قلم کرنے کے لیے اور اپنی معصوم اس بہن اور ان بچوں کو آزاد کرانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دیوانگی سے اٹھ کر آنے والا وہ نوجوان کون تھا؟ یہ چیزیں سیکھنی آپ نے۔ کون تھا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جانتے ہو کہ اس کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔
17 سال کی عمر کے بچے کو شعور تھا کہ جینا ہے تو اللہ کے رسول کی محبت میں، اور ہر اس شخص کی جان اور مال کی حفاظت، اس کے لیے اپنی جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دین پیش کر چکے تو سرزمین مکہ پر اللہ اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پیدا کرنے کی۔ میں ان بزرگوں سے بھی کہوں گا جو آج موجود ہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجیے، انہیں اللہ اس کے رسول کی محبت سکھا دیجیے، ان کے دل و جان میں پیوست کر دیجیے، ان کے اندر ایسا ایک تعلیم اور شعور پیدا کرو۔ وہ ماں اپنے 2 بیٹوں سے کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گستاخی کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا ایک بدبخت جو طاقت میں، قوت کے نشے میں چور تھا، جو اپنے قبائل کا سردار تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کرتا تھا، وہ ابو جہل ان چھوٹی سی عمر کے بچوں کو ماں کہتی ہے بیٹا، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ اس کے رسول سے محبت یہاں بچوں اور جوانوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو اتنا دلیر کر دیتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جابر بدماش ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ دونوں بچے ماں کے حکم پر بے چین ہو کر گھر سے نکلے کہ کون وہ بدبخت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اور جن کی تربیت یہ تھی کہ ماں باپ قربان کرنے پڑے۔ کیسی بات تھی! ایک ایک پیدا ہونے والے بچے کو کیا تعلیم دی جاتی تھی؟ اللہ کے رسول کا ذکر آتا تو ماں باپ کیا سکھاتے تھے ان بچوں کو؟ فداک ابی و امی، میرے پیغمبر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ جب ان پیدا ہونے والے بچوں کو یہ درس دیا جائے گا کہ ایک ہستی اس کائنات میں، مخلوق میں ایسی ہے جس کی محبت میں، جس کی ذات پر ماں باپ بھی قربان کر دیے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اڑتی ہوئی جوانی، یہ اڑتے ہوئے بچے، ان کو ماں باپ کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ جب ان کو یہ سبق دیا جائے گا کہ جب تم نے ابھرنا ہے، اللہ کے رسول کا جب ذکر آئے تو تم نے کہنا فدا ابی و امی، اللہ کی مخلوق میں یہ وہ ہستی ہے جس پر میرے ماں باپ قربان ہوں، جو لمحے لمحے اپنے طرز تکلم میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اتنا دیوانہ ہوگا کہ وہ یہ سبق سیکھ رہا ہوگا، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے نبی پر۔ پھر وہ کب کسی کو ہمت یا اس کی اس بات کو برداشت کر لے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات پہ بات کرے اور وہ برداشت کرے؟ یہ تعلیم دینی ہے، اس کو ذات رسول کی بھی تعلیم دینی ہے، محبت رسول کی بھی تعلیم دینی ہے، اور مشن رسول کی بھی تعلیم دینی ہے۔ اے ایس ایف کا کیا مقصد ہے؟ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام کس وجہ سے کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، ذمہ داران، جماعت کے قائدین نے۔ میرے بھائیوں، میں ایک حیران ہوتا ہوں، ایک آدمی نے اپنے گھر میں ہوش سنبھالا ہے، بچہ ہے، بڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے والدین قرآن اٹھا رہے ہیں، کپڑے میں لپیٹ رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھوتے، اس کو اونچا رکھتے ہیں کہ پیٹھ نہ ہو جائے، قرآن کو چوم رہے ہیں۔ اپنی لا علمی میں جیسے بھی انہیں سمجھ آئی ہے، ان کو اللہ کی کتاب سے محبت سکھائی گئی ہے۔
لیکن اسی گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت نہیں سکھائی گئی. میرے سامنے اب وہ میری ہی عمر کا وہ نوجوان ہے، 57 58 کی عمر میں وہ بھی پہنچا ہوا ہے، اور میں آج سے کوئی 10 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. کسی محفل میں بیٹھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت نہیں سکھائی گئی تھی. گریجویشن بھی ہے، BA بھی کر لیا، لیکن کسی ماحول سے ایسا متاثر ہوا، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا. حالانکہ اس قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے بھی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جو اعلان فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھ پر یہ قرآن اور کتاب نازل کی ہے. جب آپ اس حدیث کو مانیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہتے نہیں حدیثوں کو نہیں ماننا چاہیے، یہ بھی ایک حماقت اور جہالت ہے. حالانکہ یاد رکھیں قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اور حدیث جو قرآن کی شرح اور تشریح ہے وہ بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کا منکر بھی کافر ہے، حدیث پیغمبر کا منکر بھی کافر ہے. جہاں اپنے گھر میں قرآن کی صداقت اور عظمت سکھانی ہے، وہاں ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سکھانی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی عظمت بھی سکھانی ہے. اب وہ جہالت میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا اگر تم کہتے ہو قرآن و حدیث ایک ہے، حدیث بھی بڑی عظمت والی اور بڑی گھر میں اس کی عظمت ہے، تو کہتا ہے پھر معاذ اللہ تم قرآن کو پھینک کر دکھاؤ، میں صحیح بخاری پھینک کر دکھاتا ہوں، دیکھتے ہیں لوگ کس کو چھوڑتے ہیں کس کو پکڑتے ہیں. اب میں اس کی جہالت پہ اسے سمجھانے لگا کہ چونکہ تمہیں اللہ کے رسول کے حدیث، نبی علیہ السلام کے کلام، پیغمبر کی بات کی تمہیں قدر و قیمت نہیں، وگرنہ اگر کسی ایسے گروہ میں تو کھڑا ہو اور یہ بات دوبارہ زبان سے نکالے جو الحمدللہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو بھی اللہ کا دین جانتے ہیں، تو صحیح بخاری کا ورق پھاڑ کے دکھایا وہ تیری جان نکالیں گے. یہ گھروں میں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. ہم نے یہ باتیں سکھائی نہیں ان کو. ایمان چیز ہی ایسی ہے، جب دل میں اترتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اجاگر ہو جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی جنگ کرنے والی ایک خاتون اسلام قبول کر لیا. جانتے ہو وہ کون تھی؟ جس کے بارے میں معروف ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے کے لیے اس نے اپنے غلام کو اپنا زیور اتار کر دے دیا تھا، اور سیدنا حمزہ کے سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا. آج وہی عورت جب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کی زمین پر جو گھر میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھا وہ آپ کا گھر تھا، اور جو ذات سب سے زیادہ قابل نفرت تھی وہ آپ کی ذات تھی. لیکن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام قبول کیا اور ایمان دل میں اجاگر ہو گیا ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اب اللہ کی زمین پر اگر کوئی گھر سب سے زیادہ عظمت والا ہے وہ بھی آپ کا ہے، اور جو چہرہ اقدس جس کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور عزت و عظمت سب سے زیادہ ہے وہ بھی اللہ کے رسول آپ کا ہے. آپ کے لیے دل میں بہت بڑی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو اللہ کے رسول، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس ہندہ سے رضی اللہ عنہ، اس خاتون سے فرمایا اے ہندہ، جس محبت رسول کا تو اظہار کر رہی ہے اب ہمارے دلوں میں بھی تیرے لیے ایسے ہی محبت ہے. اصحاب رسول کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی دوست اور محبوب ہیں. اللہ کے رسول کی اہل بیت کون ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے. اہل بیت میں ٹاپ نبی علیہ السلام کی بیوییں میرے اور آپ کی مائیں ہیں.
حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. اللہ کے نبی ہلکی سی تکلیف ان کی گوارا نہیں کرتے. اگر مسجد میں آتے ہوئے ان کے پاؤں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے فرش پر، اللہ کے رسول منبر چھوڑ دیتا ہے، دین کی دعوت میرا نبی چھوڑ کے ان کو اٹھا کر پہلے لاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں. فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بابا کی وفات کے قریب ان کے مرض کی شدت دیکھ کر اور اللہ کے نبی کا یہ بتانے پر کہ بس اللہ کا پیغمبر اب دنیا سے جا رہا ہے، اپنے اللہ کے حکم پر لبیک کہہ لیا ہے، دنیا کی آسائشات چھوڑ دی ہیں اور سب رشتہ داری توقعات جو بھی معاملات تھے وہ میں نے اپنے رب سے باقی کر لی ہیں، اب اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے ہیں. یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ پیغمبر کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی نے دوبارہ قریب کر فرمایا فاطمہ، اللہ کی جنت میں سب سے پہلے محمد کریم علیہ السلام کے خاندان کا اہل بیت کا جو پہلا فرد میرے پاس اللہ کی جنت میں میرے قریب پاس پہنچے گا فاطمہ وہ تو ہوگی. سمعنا و اطعنا. سیدہ فاطمہ، ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی، جنت کی عورتوں کا سردار ہونا، سیدنا حسنین کا جنت کے جوانوں کا سردار ہونا، ان سے محبت کرنا، سیدنا علی سے محبت کرنا رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کائنات کا وہ بدبخت ترین انسان ہے جو سیدنا حسن و حسین کی محبت کا، حضرت علی کی محبت کا نام لے کر میرے پیغمبر کی بیویوں پہ بکواس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیغمبر کی بیویوں کو عام عورتوں کی طرح ہیں. تم تو اس ماں کی توہین برداشت نہیں کرو گے اگر حلالی بچہ ہو، غیور ماں کا دودھ پیا ہے، وہ ماں کی توہین برداشت نہیں کر پاتا. یہ وہ ماں ہے جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں تیری ماں ہے، اور ایک وہ ماں ہے کہ رب ذوالجلال کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے اہل ایمان یہ محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اس ماں کو بھونکے اور تمہارے دل کڑھے نہیں، تمہیں غیرت نہ آئے، تم ایسے ان کی محفلوں کی رونق بنو، نہیں میرے بچوں ایسا نہیں کرنا. جو محمد کو پسند نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا سیدہ فاطمہ کو، فاطمہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھو. گھروں کے اندر بچوں کو اللہ کے پیغمبر کی محبت سکھائیے، ان کے ذہنوں میں یہ جملہ ڈالو، اللہ کے نبی کا جب بھی نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، فداہ ابی و امی کہیں، انہیں اس فداہ ابی و امی کا معنی سمجھاؤ کہ اللہ کی زمین پر جینے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول کا منہج اور مشن اور اللہ کے رسول کی عظمت اور تعلیمات کو باقی رکھنا ہے، ورنہ کوئی زندگی کا فائدہ نہیں. اصحاب رسول کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ ایک انگریز رائٹر نے یہ بات عیسائی نے تسلیم کی ہے، کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے معجزات ہیں، لیکن ایک معجزہ میرے نبی کا ایسا ہے، اللہ کی عنایت ایک ایسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا تذکرہ اس عظیم الشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی نعمت اور رب کے احسانات کا تذکرہ یہ امت ہی بہت کم کرتی ہے. وہ کیا تھی؟ کہا ایسی ٹیم، ایسے ساتھی، ایسے اصحاب کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے. دنیا کفر پر یہ بات کس نے ثابت کی کہ اللہ کے سوا کسی آستانے پر سر جھکنے والا برداشت
نہیں کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کوئی بد زبانی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کی کائنات میں جو دین ہے وہ اللہ کا پسندیدہ وہ اسلام ہے، یہی دنیا انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ درس لے کر دنیا کفر کی گردنیں کاٹتے، لاشوں پہ چڑھتے، ملک چھینتے، علم لہراتے، یہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کے بھاگ رہے تھے؟ مال کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فتوحات کرتے، اسلام پھیلاتے پھیلاتے، لشکر بھی ساتھ ہے، طاقت قوت جو رب نے دی ہے، دنیا انسانیت کو دین پہنچا رہے ہیں، فتوحات کرتے کرتے آگے سمندر آ گیا، گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، اور رب ذوالجلال سے کہتے ہیں میرے پروردگار عالم، یہ لشکر کے امیر تھے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اگر مجھے بتا دیا جائے، میرے علم میں آئے کہ سمندر کا سینہ چیر کر وہاں پر ایک دنیا انسانیت رہتی ہے، اللہ تیرے پیغمبر کا پیغام وہاں بھی لے کر پہنچوں گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں ہمارا ایمان کیا ہے؟ 70 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم آج تک کشمیر نہیں فتح کر سکے، ایٹمی طاقت بھی ہیں، لاکھوں میں فوج بھی ہے، افرادی قوت بے تحاشا، مال بے تحاشا، تیز رفتار گاڑیاں، ٹینک، طیارے، سب کچھ ہے۔ 70 سال سے کشمیر فتح نہیں ہو رہا، کسی کو شاید تکلیف ہو۔ سچی بات یہ ہے ہم اللہ کے وعدے سے ہٹ گئے۔ میرے رب نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن بن کر جیو گے تو دنیا پہ حکمرانی تمہاری ہی رہے گی، یہ سب علاقے چھن کر تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ ہم تو 70-73 سال سے اپنے قریب والی جگہ ہی، ملک بھی اپنا ہی، ان سے واپس نہیں لے سکے۔ اور پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹیم اپنے کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو جو دین دے کر گئے اور دنیا عالم اس کو پھیلانا تھا، تو حالت کیا تھی؟ میرا پیغمبر 11 ہجری کو علیہ الصلاۃ والسلام 11 ہجری کے آغاز میں تیسرے مہینے میں ربیع الاول میں وفات پا رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ملک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم، تربیت، ہدایات، وصیتیں، محبت سب کچھ دے کر گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا نا، بلغوا عنی ولو آیہ، میرے صحابہ جس کسی کے پاس میری ایک قرآن کی ایک آیت کا سبق ہے، اللہ کے نبی ایک حدیث ہے، سنت ہے، دنیا تک پہنچا دو اس کو۔ 8 سال میں، بلکہ 7 سال میں، 7 سے 8 سال میں جن کے پاس تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، بھاگنے دوڑنے والی بختر بند گاڑیاں، ٹینک نہیں تھے، گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے 7 سے 8 سال میں دنیا کی 2 سپر پاوریں ایران اور روم کو تہ بالا کر کے، سیدنا عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو چکا تھا اور پورے عرب میں رومی حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فمن احبہم فبحبی احبہم، بڑی سادہ سی بات بیان کر دی۔ فرمایا مجھ سے وہی محبت کرے گا کہ میری محبت اگر اس کے دل میں ہے تو پھر میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا مانا یہ محمد سے نفرت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی کا تیار کیا وہ اساس اور جماعت ہے۔ اس لیے آئیے مشن رسول کو لے کر چلو، ذات رسول کو لے کر، عظمت رسول کو لے کر چلو، اور جن اصحاب رسول نے تمہیں قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم دی ہے، جو تمہاری نجات کا مرکز ہیں، ان کو لے کر تم تک پہنچانے والے اصحاب رسول سے محبت کرو۔ یہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بیس ہے۔ اپنے گھروں میں بتاؤ، ان بچوں کو تعلیم دو، سکھاؤ، ایسے کنونشن اور تربیتی پروگرام رکھو، انہیں بتایا جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر ہے، اپنی پوری مخلوق سے جدا
بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، سب مخلوقات نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو عرش سے اوپر ہونے کے باوجود، استواء الی العرش، عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود کائنات کا کوئی ذرہ اس کی گرفت سے، اس کی قدرت سے، اس کی قوت سے، اس کی سماعت سے، اس کی بصارت سے باہر نہیں ہے۔ مشن رسول کیا ہے؟ ایک مسلمان کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی انسان کا سر رب کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے۔ میں یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ان بچوں کو سبق دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ رکوع عبادت ہے، ہاتھ باندھے قیام عبادت ہے، نظریں جھکا کر رکوع کے بعد سے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہونا عبادت ہے، سر جھکائے تشہد میں بیٹھنا عبادت ہے، اللہ کے لیے صدقہ خراج جیسے کرتے یہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے۔ ایسی ایک عبادت اور ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے۔ یہ سبق سیکھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بولو یار، دعا کیا ہے؟ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ مشن رسول ہے، یہ منہج رسول ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دعا عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے اسی سے دعائیں کرو۔ اور پھر اللہ نے خود اپنی دعا کو عبادت کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتا ہے میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈالے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پھر بتائیے یا اللہ مدد کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری مدد، یہ دعا ہے۔ یا اللہ مدد دعا ہے، اور یہ کس سے کرنی ہے؟ یہ دعا اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، پھر کوئی یا علی مدد کہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ علی کی عبادت ہے۔ پھر کلمہ کیوں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ؟ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد علمی طور پر لاشعور ہے۔ ان بچوں کو بتاؤ، سکھاؤ ان کو، یہ کنونشن کا بنیادی سبق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پہلا درس دیا تھا انسانیت کو کہ لا الہ الا اللہ، اگر تم یہ کہہ لو، یہ عقیدہ بنا لو، اس لا الہ الا اللہ کی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور سیکھو سبق، درس لو، تعلیم لو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ جب تمہیں اس کی تعلیم مل جائے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ جب اس کی تعلیم بھائیو تم کو مل جائے گی نا لا الہ الا اللہ کی، فرمایا دنیا کا عجم ہو یا عرب، اس کے مالک تم بن جاؤ گے اگر اسی کا عقیدہ، منہج اور عمل بنا لو گے۔ اللہ کے سوا یہ دعائیں بچوں کو بتاؤ، بیٹا اس اللہ سے مانگو جو اکیلا مشکل کشا ہے، اس کے سوا کسی کی مشکل کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ بیٹا اللہ سے مانگا کرو جو پوری کائنات کا اکیلا حاجت روا ہے، محتاجوں جتنی مخلوق ہے محتاج ہے، اور محتاجوں کو ان کی احتیاج پوری کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ بیٹا یہ سجدہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، مانگنا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کی مطابق عبادت کریں۔ عبادت اکیلے اللہ کی کرنی ہے، اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مشن کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ جہاد کرتے ہیں، اس مشن اور منہج کو کہ عبادت اکیلے اللہ کی، اور مقتدا و پیشوا، رہبر و رہنما اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقہ وارث کے خاتمے کی یہ بنیادی دعوت ہے۔ آج سب سے بڑھ کر امت کو یکجہتی اور اتحاد اور جگانت کی ضرورت ہے، اور یہ اتحاد ایک ہی بات پر ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی آستانہ نہیں جہاں جا کے جھکا جائے، جہاں اولاد مانگی جائے، جہاں مدد مانگی جائے، صحت مانگی جائے، اللہ کے سوا کوئی اور آستانہ نہیں۔ اور اس کائنات کے اندر کوئی انسان
اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک عبادت کا طریقہ کار اکیلے محمد کا نہیں لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی فرقہ وارث نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کلمے کو اس کو اسی وقت سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ان نوجوان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ماحول کو برپا کیا ہے، تعلیم کا ایک ماحول رکھا ہے۔ اور آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے آگے بڑھیے، دین سیکھیے اس معاذ اور معفذ کی طرح کہ وہ بھی جوانی کی حدوں کو چھو رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ابو جہل ان کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا تھا۔ یہ تعلیم بچوں کو دیجیے، انہیں دین سکھائیے۔ میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اپنے آنے والے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے بھائی مختار بھٹی صاحب ہیں، چودھری خالد جمیل صاحب ہیں، استاد جمیل صاحب ہیں، دوسرے جتنے رفقا ہیں، معذرت سے کسی کا نام رہ جائے، یہ سب ہماری کتاب و سنت کی تحریک کے پہلے دستے کے ہراول لوگ ہیں، اور آج انہی کی کاوشوں سے یہ ایک ماحول جمع ہوا ہے۔ اللہ ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اور میں اپنے آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہاڑی سے آئے ہیں، بستی ملوک سے آئے ہیں، دنیا پور سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔